ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد فضیل ندوی، فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بی اے، بی ایس سی، بی کام سال اول کے طلبہ کے لیے ہے، جس میں ہم عربی زبان دوم سے کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ عزیز طلبہ، عربی زبان میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مذکر اور دوسرے مؤنث۔ اب ہم یہاں جانیں گے کہ مؤنث کی تعریف کیا ہے یا مؤنث کی علامتیں کیا ہیں۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کے آخر میں گولتا یعنی تائے مربوطہ ہو، یعنی الف مقصورہ ہو، یا الف حمزہ یعنی الف ممدودہ ہو، وہ عموماً مؤنث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر طاولۃن، طاولۃن کے معنی آتے ہیں میز، تو طاولۃن میں جو تا ہے یہ تائے مربوطہ ہے۔ مدرستن، اسکول، تو مدرسہ کے آخر میں جو تا ہے وہ تائے مربوطہ ہے۔ صغرا، سب سے چھوٹی، تو یہ صغرا الف مقصورہ کی مثال ہے۔ کبریٰ، سب سے بڑی۔ صحرا، سودا، یہ سب کے سب الف ممدودہ کی مثال ہے، کیونکہ جس الف کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں وہ الف ممدودہ کہلاتی ہے، اور کبریٰ، صحرا، سودا یہ سب مؤنث مجازی کہلاتے ہیں۔ وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں مادہ پر دلالت کرتے ہوں وہ مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں، جیسے امرأۃن عورت، عمۃن پھوپھی، امٌ ماں، بنتن بیٹی، اختن بہن، ناقۃن اونٹنی۔ بعض مردوں کے نام ایسے ہیں جن کے آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے، تاہم وہ مذکر ہی کہلاتے ہیں، جیسے طلحہ ایک صحابی کا نام ہے، حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے۔ اسے تانیث لفظی کہتے ہیں۔ مذکر مؤنث کو ہم ان مثالوں سے اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ الطالب موجود، طالب علم موجود ہے، تو الطالب موجود یہ مذکر کی مثال ہے۔ الطالبۃ موجودۃ یہ مؤنث کی مثال ہے۔ الطالبۃ موجودۃ طالبہ موجود ہے۔ الولد نائم لڑکا سو رہا ہے، یہ مذکر کی مثال ہے۔ الام نائمۃ ماں سو رہی ہے، یہ مؤنث کی مثال ہے۔ الکرسی مکسور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الکرسی مکسور یہ مذکر کی مثال۔ المدرسۃ بعیدۃ مدرسہ دور ہے، یہ مؤنث کی مثال ہے۔ الباب مغلق دروازہ بند ہے، یہ مذکر کی مثال ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کھلی ہے، یہ مؤنث کی مثال ہے۔ عزیز طلبہ، بعض اسماء اردو میں مؤنث ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث میں غلطی سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس اسم کے آخر میں تائے تانیث، الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے۔ اگر نہ ہو تو وہ لفظ مذکر ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی علامت ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ جس اسم کے آخر میں تائے تانیث ہوتی ہے تو اس تا سے پہلے والا حرف ہمیشہ مفتوح ہوگا، جیسے غرفہ، مدرسہ، جامعہ وغیرہ۔ کسی بھی صفت کو مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں تا لگانے سے وہ مؤنث ہو جائے گی، جیسے جالسن، جالسن کے معنی ہے بیٹھا ہے، اس سے جالستن، جالستن بیٹھی ہے۔ مفتوحن کھلا ہے، مفتوحتن کھلی ہے۔ زابل مرجھایا ہوا ہے، زابلتن مرجھائی ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ تائے مربوطہ یعنی گولتا، جیسے الزہرا، اسے تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ یا جیسے الصغرا۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ جیسے الصحرا۔ ان کے علاوہ عربی میں کچھ اور اسماء بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے آخر میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوتی ہے، جیسے خواتین کے مخصوص نام زینب، ہند ہے اور مریم ہے۔ ایسے رشتے جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہوں جیسے
ماں کے معنی میں، اختن بہن کے معنی میں، بنتن بیٹی۔ اسی طریقے سے شہروں اور ملکوں کے نام جیسے حیدرآباد، دلہی، الہند اور مصر وغیرہ۔ بعض الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جنہیں اہل زبان ہمیشہ مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے الدار گھر، النار آگ، الارض زمین، السماء آسمان، الشمس سورج، الریح ہوا۔ ایسے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی اہل زبان سے انہیں مؤنث ہی سنا گیا ہے۔ ان باتوں کو ان مثالوں سے ہم اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے مریم جمیلۃ، مریم خوبصورت ہے، السماء صافیۃ، آسمان صاف ہے، النار ملتہبۃ، آگ بھڑک رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اسم کی ایک اور تقسیم ہے جو تعداد کے اعتبار سے ہے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد یعنی جو ایک شخص یا ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے ولد، شہر، قبر، شاعر، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ تثنیہ یعنی جو دو اشخاص یا دو چیزوں پر دلالت کرے، اسے مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس میں دو اشخاص یا اشیاء جمع نہیں کہلاتی، بلکہ ان کو مثنیٰ ڈول کہتے ہیں۔ مثنیٰ اردو، انگریزی وغیرہ میں نہیں پایا جاتا، البتہ سنسکرت میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ عربی میں تثنیہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جس مفرد کا مثنیٰ بنانا ہو، اس کے آخر میں الف نون یا نون کا اضافہ کرنے سے وہ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ولد، اگر اس کی تثنیہ بنانی ہو تو ولد کے آگے الف نون کا اضافہ کریں گے یا نون کا اضافہ کریں گے، جیسے ولدان، ولدین، دو لڑکے۔ کتابن سے کتابان یا کتابین، دو کتابیں۔ حدیقتن سے حدیقتان یا حدیقتین، دو باغ۔ الف نون اور یا نون سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ ہمیشہ مفتوح رہے گا۔ اب ہم واحد اور تثنیہ کی تعریف جاننے کے بعد جمع کے بارے میں یہ جانیں گے کہ جمع کی تعریف کیا ہے۔ عربی زبان میں جمع کا اطلاق کتنی عدد پہ ہوتا ہے؟ جمع، عربی میں جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ اشخاص اور اشیاء پر ہوتا ہے۔ عربی میں جمع بنانے کا کوئی ایک قاعدہ یا ایک وزن نہیں ہے، بلکہ جمع کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، جیسے مفرد کے تیسرے حرف یعنی الف یا واو کو حذف کر کے اس سے پہلے والے حرف کو ضمہ دے کر فعول کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے۔ جیسے کتاب، اس کی جمع ہے کتب، رسول، اس کی جمع ہے رسل۔ مفرد کے پہلے ایک حمزہ اور دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر کے افعال کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے ولد، اس کی جمع ہے اولاد، قلم، اس کی جمع ہے اقلام۔ مفرد کے دوسرے حرف کے بعد واو کا اضافہ اور پہلے اور دوسرے حرف کو ضمہ دے کر فعول کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے شہر کی جمع شہور۔ مفرد کے دوسرے حرف یعنی الف کو تیسرے حرف کے بعد منتقل کر کے اور پہلے حرف پر ضمہ اور دوسرے حرف پر فتحہ کی علامت رکھ کر فعلا کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے عالم کی جمع علماء، شاعر کی جمع شعراء۔ مفرد کے تیسرے حرف یعنی یا کو الف سے بدل کر اور اس کے بعد حمزہ مکسورہ اضافہ کر کے فعائل کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے حدیقتن کی جمع حدائق، صحیفتن کی جمع صحائف۔ اور جمع کا ایک اور وزن یہ ہے کہ مفرد کے دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر کے اور پہلے حرف پر کسرہ لگا کر فعال کے وزن پر جمع بنائی جائے، جیسے جبلن کی جمع جبال، بحرن کی جمع بحار۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم اسم کے بارے میں بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں، اب ہم یہاں فعل کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ عربی زبان میں فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے
یا کرنے کو بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں، حال، موجودہ زمانہ جو پریزنٹ کہلاتا ہے، اور مستقبل، آنے والا زمانہ جسے فیوچر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہب وہ گیا، ذہبت میں گیا، یذہب وہ جاتا ہے، اذہب میں جاؤں گا۔ یہاں ذہب فعل ہے چونکہ یہ جانے کے عمل کو بتا رہا ہے اور یہ عمل ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ یذہب بھی فعل ہے جس میں زمان حاضر یا مستقبل پایا جاتا ہے۔ عربی میں بنیادی طور پر فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ماضی اور مضارع، اور ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ انہیں گردان بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی کی گردان جیسے ذہب وہ گیا، ذہبا وہ دونوں گئے، ذہبو وہ سب گئے، ذہبت وہ گئی، ذہبتا وہ دونوں گئیں، ذہبنا وہ سب گئیں، ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتن تم سب گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے۔ یہ جو مثالیں تھیں فعل ماضی کی مثالیں تھیں۔ اب ہم فعل مضارع کی مثال بیان کریں گے۔ یذہب وہ جاتا ہے، وہ جائے گا۔ یذہبان وہ دونوں جاتے ہیں، وہ دونوں جائیں گے۔ یذہبون وہ سب جاتے ہیں، وہ سب جائیں گے۔ تذہب وہ جاتی ہے، وہ جائے گی۔ تذہبان وہ دونوں جاتی ہیں، وہ دونوں جائیں گی۔ یذہبن وہ سب جاتی ہیں، وہ سب جائیں گی۔ تذہب تم جاتے ہو، تم جاؤ گے۔ تذہبان تم دونوں جاتے ہو، تم دونوں جاؤ گے۔ تذہبون تم سب جاتے ہو، تم سب جاؤ گے۔ تذہبین تم جاتی ہو، تم جاؤ گی۔ تذہبان تم دونوں جاتی ہو، تم دونوں جاؤ گی۔ تذہبن تم سب جاتی ہو، تم سب جاؤ گی۔ اذہب میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا۔ نذہب ہم جاتے ہیں، ہم جائیں گے۔ فعل مضارع میں دونوں زمانے یعنی حال اور مستقبل پائے جاتے ہیں۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے حال یا مستقبل کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے اذہب الآن میں اب جا رہا ہوں۔ الآن کی وجہ سے یہاں حال کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اور اذہب غداً میں کل جاؤں گا، غداً کی وجہ سے یہاں مستقبل کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ کبھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اس سے پہلے سین یا سوف لگایا جاتا ہے، جیسے سأکتب میں لکھوں گا، سوف تعلمون تم جلد ہی جان لوگے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین مستقبل قریب اور سوف مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یعنی حرف 2 اسموں یا ایک اسم اور فعل کے درمیان ربط کا کام کرتا ہے اور اسی وقت اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں آ سکتے ہیں، جیسے من جس کے لفظی معنی ہے سے۔ اگر ہم صرف من کہہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہم اس کو ایک اسم سے جوڑ دیں اور یوں کہیں من البیت گھر سے، اور اگر اس کو ایک فعل اور اسم سے باہم مربوط کر دیں اور یوں کہیں خرجت من البیت میں گھر سے نکلا، تب اس کا مفہوم پوری طرح واضح ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان حرف پر بھی غور کیجئے، یہ جب تک کسی دوسرے لفظ سے نہ ملیں اپنے معنی ادا نہیں کر سکتے۔ الا تک یا کو، عن بارے میں، فی میں، علا اس کے معنی آتے ہیں پر یا اوپر۔ ذہب حامد الی البیت حامد گھر کی طرف گیا۔ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس مثال میں دیکھیے کہ ذہب حامد الی البیت، الا یہ حرف ہے اور جب جملے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا پورا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ ذہب حامد الی البیت حامد گھر کی طرف گیا۔ دوسری مثال ہے
رجع رشید الی بلادہ، رشید اپنے ملک کو واپس لوٹ گیا۔ الولد یلعب فی البستان، لڑکا باغ میں کھیل رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج جو کچھ بھی پڑھا، اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عربی میں مفرد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، اور جمع کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ مزید استفادے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے معلم الانشاء حصہ اول، مولانا عبد الماجد ندوی کی یہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے عربی کا معلم حصہ اول، اس کے مصنف ہیں عبدالستار خان، اور ایک تیسری کتاب ہے تحفۃ النحو، اس کے مصنف ہیں سراج الدین ندوی صاحب۔ آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔